السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہاشمی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مائیگرین ہیڈیک یعنی درد شقیقہ، جسے ہم آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو سر درد کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جن میں ایک اہم وجہ درد شقیقہ ہے اور یہ بہت عام ہے۔ یہ عموماً سر کے ایک سائیڈ پہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا ہے تو یہ پورے سر میں دونوں سائیڈز پہ بھی پھیل جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کے اٹیک ہوتے ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہی ہوتے ہیں۔ سر درد کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جن میں یہ ایک عام وجہ ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سر درد کی 4 وجوہات، جن میں مائیگرین، ٹینشن، کلسٹر اور سائنس ہیڈیک کی تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ عموماً مائیگرین ہیڈیک، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں، یہ سر کے ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ ٹینشن ہیڈیک جو ہے وہ سر کے دونوں سائیڈوں میں اور پورے سر میں ہوتا ہے۔ کلسٹر ہیڈیک جو ہے یہ ایک آنکھ کی بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے، اور اس آنکھ سے پانی بھی آتا ہے اور اسی سائیڈ کے ناک سے پانی آتا ہے۔ اسی طرح سائنس ہیڈیک جو ہے وہ ماتھے میں اور ناک کے دونوں سائیڈوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے ہم مختلف ہیڈیک کی اقسام کو ان 4 وجوہات کے علاوہ بھی سر درد کی وجوہات ہیں، مثلاً بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، نظر کا کمزور ہونا، جسم میں کسی طرح کا انفیکشن ہو جانا، ناک کان گلے کا انفیکشن، نمونیا ہونا۔ اس کے علاوہ برین ہیمریج یعنی سر کے اندر خون کی شریان کا پھٹ جانا، گردن توڑ بخار ہونا، آنکھ کی ایک بیماری ہے گلوکوما، اور دماغ کے اندر رسولی ہونا یا دماغ کے اندر پیپ پڑنا، کوئی پھوڑا پھنسی ہونا یا دماغ کے اندر پانی پڑنا۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہیڈیک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام وجوہات جو ہیں ان کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کچھ خاص نشانیوں سے، کہ یہ جو درد ہے یہ درد شقیقہ ہے یا کوئی اور درد ہے۔ تو ان نشانیوں میں جو اہم نشانیاں ہمیں انٹرنیشنل ہیڈیک کلاسیفیکیشن یا انٹرنیشنل ہیڈیک سوسائٹی ہے اس نے بتائی ہیں، کہ اگر یہ نشانیاں ہوں تو آپ سمجھیں کہ یہ درد شقیقہ یا مائیگرین ہیڈیک ہے۔ تو ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جیسے کہ ہے کہ یہ عموماً سر کے ایک سائیڈ پہ ہوگا اور اس کی شدت کافی زیادہ ہوگی۔ عموماً یہ درد 4 سے 72 گھنٹے رہتا ہے، اور جب درد سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت دل خراب، متلی، قے آتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، آنکھوں کے سامنے کو روشنیاں یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ سکتا ہے، فلیش لائٹس آ سکتی ہیں۔ اور یہ جو درد ہے یہ پلسیٹنگ ہیڈیک ہوتا ہے، جس طرح کوئی چیز آن آف ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح نبض جس طرح چل رہی ہوتی ہے، اس طرح سے پلسیٹنگ ہیڈیک ہوتا ہے۔ اور سینسٹیو ٹو لائٹ یعنی روشنی کی طرف دیکھیں، سورج کی طرف، ٹی وی کی طرف، بلب کی طرف دیکھیں تو درد میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ شور جو ہے وہ بھی درد کی شدت میں اضافہ کرتا ہے، تو مریض پرسکون جگہ پر اندھیرے میں لیٹنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کام کاج کرنے سے، روٹین کے کام کاج، چلنا پھرنا، گھر کے کام کاج، تو ان سے بھی یہ درد شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ اہم نشانیاں جو ہیں ان سے ہم پہچان کرتے ہیں اس بیماری کی۔ اس بیماری میں بعض اوقات گردن کے بیک سائیڈ پہ جو پٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی کھچاؤ ہو جاتا ہے، چکر بھی آ سکتے ہیں، جسم
کے اندر سوئیاں چبھنا یا جسم کا ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یہ بھی اس بیماری میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ ساری نشانیاں آپ کو ہیں اور درد آپ کو زندگی میں 5 سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے، تو انٹرنیشنل ہیڈ ایک سوسائٹی کے اس کرائٹیریا کے مطابق آپ کو مائیگرین ہیڈ ایک یعنی درد شقیق کا آدھے سر کا درد جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو درد ہے یہ کن وجوہات سے، یعنی کچھ ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ درد جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے۔ تو ان ٹریگر فیکٹر سے اگر آپ پرہیز کریں تو اس درد سے کافی حد تک جو ہے وہ افاقہ ہو سکتا ہے۔ ان ٹریگر فیکٹرز میں سے سب سے پہلا ٹریگر فیکٹر سٹریس، انزائٹی، پریشان رہنا۔ دوسرا شدت کی گرمی اور بہت شدید سردی کے موسم میں نکلنا، بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز کرنا یا بہت زیادہ دھوپ میں کام کرنا۔ اس کے بعد عورتوں میں ماہواری کے دوران، اور بعض اوقات یہ جو درد ہے یہ فیملیز میں چلتا ہے، یعنی جینیٹک بھی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں کسی کو ہے تو یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ کافی، چائے کا استعمال کرنا، سگریٹ نوشی کا استعمال کرنا، بہت لمبی دیر ڈرائیونگ کرنا، یہ ساری جو ہیں وہ ٹریگر فیکٹرز ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ آپ کو بار بار ہوگا اور شدت ہوگی درد میں۔ تو اس کا مین تو ٹریگر فیکٹرز جو ہیں ان سے بچیں، وقت پہ سوئیں، نیند اچھی پوری کریں، نہ بہت زیادہ۔ بعض اوقات نیند کی کمی سے بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ سونے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 سے 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ سوتے ہیں تو یہ درد کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس درد کی جو پیتھو فزیالوجی ہے وہ تو یہ ہے کہ نیورونز جو ہیں وہ مس فائرنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ کے اندر جو خون کی شریانیں ہیں وہ سویل ہو جاتی ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہیں، اور اس سے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ جس طرح یہ لائٹ آن آف ہو رہی ہے نا دماغ کے اندر، اسی طرح درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ تو یہ اب تک جو آپ کو بتائیں ہیں ساری وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہی مینلی جو ہے نا وہ آپ کی پرہیز ہے، یعنی کہ بہت زیادہ شدت کی گرمی میں باہر نہ نکلیں، سفر نہ کریں، بہت زیادہ تھکاوٹ والا کام نہ کریں، تھوڑا ریسٹ کریں پھر کام کریں۔ اس طرح شدید سردی میں کیپ استعمال کریں، تو اسموکنگ کم کریں، کیفین کا استعمال کم کریں، کوک اور اس طرح کے جو ڈرنکس ہیں جن میں کیفین ہوتی ہے ان کا استعمال کم کریں۔ چاکلیٹ کا استعمال جو ہے اس سے بھی یہ درد بڑھتا ہے، تو وہ کم استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاج ہے اس کی تقریباً اب تک 30 کے قریب جو ہے نا وہ ادویات پاکستان میں موجود ہیں، جن میں کامن جو ادویات ہیں وہ ہم 2 ٹائپس میں جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو ابالٹیو ہوتی ہیں جن سے فوراً درد جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ادویات ہیں جو مسلسل 6 مہینے تک کھائیں، تو ان کو ہم پریونٹیو میڈیسن کہتے ہیں۔ تو وہ کھانے سے جو آپ کو بار بار ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ اٹیک ہو رہا ہے یا ڈیلی اٹیک ہو رہا ہے، مہینے میں 3-4 دفعہ ہو رہا ہے، تو وہ 50% اس کی فریکوینسی کم ہو سکتی ہے ان ادویات سے، اور 50% سیویرٹی آف ہیڈیک جو ہے وہ بھی ڈکریز ہو سکتی ہے۔ تو وہ ادویات جو ہیں وہ استعمال کرنے سے
کافی زیادہ جو ہے نا سکون ملتا ہے ان میں، درد کی شدت اور درد بار بار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو ان ادویات سے درد مکمل طور پر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان ادویات پہ جو ہے نا وہ استعمال کریں۔ جب درد ہو رہا ہو تو اس وقت آپ پیناڈال، خاص طور پہ پیناڈال ایکسٹرا استعمال کر سکتے ہیں، ڈسپرین استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈسپرین اور پیناڈال سے ٹھیک نہ ہو تو یہ ایک ٹیبلٹ ہے ٹرپٹان۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ صرف سر درد کے وقت استعمال کرنی ہے، اور 1 سے 2 گولیاں دن میں استعمال کر سکتے ہیں، 2 اکٹھی نہیں۔ 1 گولی استعمال کریں، اگر 3-4 گھنٹے بعد درد ٹھیک نہیں ہوا تو 1 اور گولی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ٹیبلٹ سموکسن ہے، یہ بھی درد کے وقت استعمال کریں، 1 گولی استعمال کریں، دن میں 1 یا 2 سے زیادہ استعمال نہیں کرنی۔ یہ جو دونوں ٹیبلٹس ہیں یہ روزانہ استعمال نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان کو بار بار استعمال کرنے سے بھی درد جو ہے وہ بعض اوقات شدت اختیار کر سکتا ہے، جس کو ہم میڈیسن انڈیوسڈ ہیڈ ایک کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو دونوں ادویات ہیں یہ کوئک ریلیف دیتی ہیں، بہت فوراً ان سے جو ہے نا مائیگرین کا درد ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ پین کلرز مطلب اس سے این سیڈ نہیں ہے، جس طرح ڈکلوران یا بروفن ہوتی ہے وہ بھی درد کی دوائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ مطلب سر کے درد کو ٹھیک کر رہی ہے، تو یہ وہ دوائی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ خاص طور پہ صرف اور صرف درد شقیقہ مائیگرین ہیڈیک میں استعمال ہوتی ہیں، ان کو کسی اور درد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ پین کلر این سیڈز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ٹیبلٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، گولیوں سے ٹھیک درد نہیں ہو رہا، تو درد کے وقت یہ انجیکشن ٹوراڈول ہے، یہ وین میں بھی لگ سکتا ہے اور پٹھے میں بھی لگ سکتا ہے۔ یہ درد میں کافی جلدی افاقہ دیتا ہے، تو یہ انجیکشن کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لگوایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں پریونٹیو میڈیسن، جو کہ کھانے سے آپ کو یہ درد بار بار نہیں ہوگا۔ ان میں امریکن ہیڈیک سوسائٹی اور نائس گائیڈ لائن نے جو میڈیسنز بتائی ہیں ان میں ایک میڈیسن انڈیرال ہے، جس کے اندر پروپرانولول سالٹ ہوتا ہے۔ یہ 10 mg سے سٹارٹ کر سکتے ہیں صبح شام یا صبح دوپہر شام، لیکن یہ مسلسل کھانے سے کم 6 مہینے کھانے سے جو ہے وہ درد ٹھیک ہوگا۔ یہ کچھ بیماریاں ان میں یہ گولی نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ استھما ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں۔ اسی طرح کچھ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، بریڈیکارڈیاز، دل کی دھڑکن کم ہو تو یہ دوائی نہیں کھانی چاہیے، اس سے دل کی دھڑکن مزید کم ہو سکتی ہے۔ اس سے اگلی جو دوائی ہے یہ بھی پریونٹیو ہے، یہ کھانے سے درد بار بار نہیں ہوگا۔ یہ ہائی ٹاپ ہے، جس کے اندر ٹوپیرامائڈ سالٹ ہے۔ تو یہ وہ ادویات ہیں جو مختلف گائیڈ لائنز میں ریکمینڈڈ ہیں، ان پہ بہت زیادہ ٹرائل ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل کھانے سے درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹرپٹانول ہے، جس میں ایمیٹرپٹیلین سالٹ ہے۔ یہ میڈیسن ہاف سے سٹارٹ کریں، صرف رات کو لیں، اس میں تھوڑی بہت غنودگی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے مائیگرین کے اگینسٹ، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو پیشنٹس ہیں ان کو اس سے افاقہ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹینشن ہیڈیک بھی، کیونکہ مائیگرین کے ساتھ کچھ مریضوں کو ٹینشن ہیڈیک ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایپیوال ٹیبلٹ ہے، یہ 250 mg سے سٹارٹ کریں، پہلے صرف رات کو لینی چاہیے، پھر اس کے بعد اگر درد ٹھیک نہ ہو تو اس کو 500 ملی گرام رات کو، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد موسیقار ہے،
اس سے بھوک بھی لگتی ہے، بھوک کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن مائیگرین میں کافی ریلیف ملتا ہے اس سے۔ یہ موسٹلی رات کو لینی چاہیے، 1 سے 2 گولیاں۔ اور لاسٹ میں سائبیلیم کیپسول ہے، یہ بھی بہت سارے پیشنٹس میں جن میں باقی ادویات سے فاقہ نہ ہو رہا ہو تو یہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ سب نہیں استعمال کرنی جو میں پریونٹیو بتا رہا ہوں، ان میں سے پہلے ایک ہی ٹرائی کرنی ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد، کیونکہ مائیگرین کے اندر ہم مریض کے مختلف فیکٹرز کے حساب سے دوائیاں دیتے ہیں۔ اگر کسی کا وزن کم ہے تو اور میڈیسن دیتے ہیں، وزن زیادہ ہے تو اور دیتے ہیں، اسی طرح بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو رہتا ہے، جس طرح لو بلڈ پریشر والے انٹرال نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ بلڈ کو بھی تھوڑا بہت ڈکریز کرتی ہے۔ تو اگر دھڑکن زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر انٹرال ٹھیک رہے گی، اگر دھڑکن کم ہے پہلے ہی تو پھر انٹرال ٹھیک نہیں رہے گی۔ تو یہ ہر دوائی کے کچھ بینیفٹس اور کچھ اس کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے، مختلف پیشنٹ کے فیکٹرز دیکھ کے، پیشنٹ کا مزاج دیکھ کے، بعض اوقات پیشنٹ کو انزائٹی ڈپریشن بھی ہوتا ہے ساتھ، تو اس کا بھی ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سلیکشن اور چوائس آف میڈیسن جو ہے، اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کے سارے فیکٹرز دیکھے گا۔ اگر آپ کو شوگر ہے نہیں ہے، اس طرح سے اور بہت سارے فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں، نیند زیادہ آتی ہے کم آتی ہے، تو اس کے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد سلیکشن آف میڈیسن کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں، تاکہ کسی کو بھی اگر سر میں درد ہے تو یہ پیغام، یہ انفارمیشن اس تک پہنچے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت یاب کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔